محترمہ لطیفہ شاہ صاحبہ کی لکھی ہوئی درد بھری تحریر شیر محمد شیر کی زبانی سنیے۔ اس تحریر کے بعد جواب عرض تو سننا ہی ہوگا۔ یقیناً محترمہ کی درد بھری تحریر دل کی آواز ہے اور ہم آپ کی ہر الفاظ کی قدر کرتے ہیں۔ زمانہ پہلے ایک انگریز نے چترال بازار میں گھومتے ہوئے جو جملہ کہا تھا وہ آج بھی ہمارے منہ پر تمانچہ بن کر برس رہا ہے۔ چترالی لوگ تالیاں بجاتے بجاتے مر جائیں گے، افسوس کے دہائیاں گزرنے کے بعد بھی ہم وہی کھڑے ہیں، واہ واہ تالی اور خاموش تماشائی بنے ہوئے۔ آج تورکھو میں صحت جیسا بنیادی انسانی حق کسی سرکاری ذمہ داری کے بجائے ایک ٹھیکہ بن چکا ہے۔ تورکھو کے عوام 2 ماہ سے RHC ہسپتال کے لیے ڈاکٹروں کا مطالبہ کرتے رہے، مگر جن نمائندوں کو آواز بننا تھا وہی بہرے نکلے۔ THQ ہسپتال بونی پہلے ہی نیم مردہ حالت میں ہے اور وہاں سے ڈاکٹر اٹھا کر کسی اور خالی اسپتال میں پھینک دینا یا کرائے کے ڈاکٹرز لانا اصلاح نہیں بلکہ صوبائی حکومت کی ناکامی کا اعتراف ہے۔ یہ کیسی حکومت ہے جو 13 سال میں ایک اسپتال بھی فعال نہ کر سکی، مگر فخر کے ساتھ اعلان کرتی ہے کہ اسپتال AKHSP کے حوالے کر دیا گیا۔ اس فیصلے کا مطلب صاف ہے، غریب عوام علاج کے لیے اب ڈبل فیس دیں گے اور حکومت واہ واہ سمیٹے۔ جب صحت کاروبار بن جائے تو پھر حکومت اور جنگلستان میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ اصل المیہ یہ نہیں کہ اسپتال خالی ہے، اصل المیہ یہ ہے کہ شعور بھی خالی ہے، اور جب تک تالی بجتی رہے گی نااہلی اقتدار میں رہے گی۔ اور ہاں ہم نے اپنے آباء و اجداد سے سنی ہے، جب مہتر چترال اپنے جانشین کا تعین کرتے وہ پہلے اس شہزادے کو تورکھو کا گورنر بنا کر بیچتے تاکہ وہاں جا کر زیرک اور دراندیش ہوشیاری سمیٹے۔ آج تورکھو میں وہ لوگ ناپید ہو گئے ہیں، ہاتھی کی کان میں سوئے ہیں یا ان کے لیڈران خواب خرگوش میں سوئے ہیں۔ اپنے غریب اور متوسط طبقے پر ان کو رحم نہیں آتا اور واہ واہ کا حساب بنے ہوئے ہے۔ یہ تھی اپر چترال سے محترمہ لطیفہ شاہ صاحبہ کی دلسوز گلے شکوے۔ لطیفہ شاہ صاحبہ کی گلے شکوے دور کرنے کے لیے دنوں خوبصورت الفاظ تراشنے کے بعد بہت ہلکا اور خوشی محسوس کر رہا ہوں، کیونکہ اس کی تحریر کافی دلسوز تھی۔ جواب عرض میں تراشا ہوا خوبصورت تحریر شیر محمد شیر کی زبانی سنیے۔ محترمہ لطیفہ شاہ صاحبہ کی تحریر محض الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ تورکھو اور اپر چترال کے اس اجتماعی کرب کی ترجمان ہے جو برسوں سے سینوں میں دفن ہے۔ بعضی تحریریں تالی کے لیے لکھی جاتی ہیں اور بعضی ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے۔ یہ تحریر بلا شبہ دوسرے قسم سے تعلق رکھتی ہے۔ صحت جیسے بنیادی انسانی حق کا یوں ٹھیکیداری نظام کے حوالے ہونا ریاستی ناکامی نہیں تو اور کیا ہے؟ اسپتالوں کی عمارتیں کھڑی کر دینا کامیابی نہیں، اصل کامیابی ان عمارتوں میں زندگی بھر دینا ہے۔ اگر ڈاکٹر نہیں، سہولت نہیں تو پھر تختی پر لکھا اسپتال ایک تلخ مذاق بن جاتا ہے، عوام کے ساتھ بھی اور آئین کے ساتھ بھی۔ تورکھو ہو یا بونی، مسئلہ محض ایک ڈاکٹر کی تعیناتی کا نہیں، مسئلہ ترجیحات کا ہے۔ ڈاکٹر ایک اسپتال سے اٹھا کر دوسرے اسپتال میں رکھ دینا ایسے ہی ہے جیسے ایک زخمی کے زخم پر مرہم بنا ہٹا کر دوسرے کے زخم پر رکھ دیا جائے، دونوں ہی کراتے رہتے ہیں۔ یہ اصلاح نہیں، اعتراف ناکامی ہے۔ AKHSP کے حوالے کرنے پر فخر کے شادیانے بجانا بھی سوالیہ نشان ہے۔ اگر ریاست اپنی ذمہ داری ایک ادارے کے سپرد کر کے بری الذمہ ہو جائے تو پھر غریب عوام کے لیے علاج ایک حق نہیں بلکہ خریدی جانے والی سہولت بن جاتا ہے، اور جب علاج خریدنا پڑے تو غریب خود ایک بیماری بن جاتی ہے۔ تاہم صرف حکومت کو کوسنا کافی نہیں، اصل سوال ہم سب سے ہے۔ ہم کب تک تالی بجا کر نااہلی کو تقویت دیتے رہیں گے؟ کب تک خاموش رہ کر اپنی محرومیوں پر مہر تصدیق ثبت کرتے رہیں گے؟ تاریخ گواہ ہے کہ مہتر چترال بھی تورکھو کو حکمران کی تربیت کا سمجھتا تھا۔ آج اگر وہ بصیرت اور جرأت اور وہ قیادت ناپید ہے تو اس کی ذمہ داری بھی ہم سب پر عائد ہوتی ہے۔ میں محترمہ لطیفہ شاہ صاحبہ کی اس بات سے متفق ہوں کہ اصل المیہ اسپتالوں کی ویرانی نہیں، شعور کی ویرانی ہے، لیکن امید کی شمع ابھی بجھی نہیں۔ سوال اٹھانا، لکھنا، بولنا اور باوقار احتجاج کرنا اسی شمع کو روشن رکھنے کا نام ہے۔ یہ وقت واہ واہ کا نہیں، حساب مانگنے کا ہے۔ یہ وقت تالی کا نہیں، آواز کا ہے۔ اگر ہم نے آج بھی خاموشی کو ترجیح دی تو آنے والی نسلیں ہمیں بھی اس فہرست میں کھڑا کریں گی جس میں ہم اپنے نمائندوں کو کھڑا دیکھ رہے ہیں۔ اللہ ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیر محمد شیر لوڑ چترال مغلان دہ بالا۔